جی السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج ایک بڑی دلچسپ سٹوری آپ سے شیئر کرنی ہے۔ دراصل دل تو نہیں تھا، لیکن یہ کچھ گائیڈنس کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں جناب، اب ان کا نام نہیں لے سکتا میں، تو یہ ماشاءاللہ ریڈر تھے پاکستان میں کورٹ میں، اور ہمارے کولیگ بھی تھے، بڑی اچھی ان سے دوستی تھی ہماری۔ اچھا، تو اب سین یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کوئی ہیلتھ کیئر کا ویزا مل رہا ہے 25,000 پاؤنڈ کا، تو میں لے لوں۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں آپ کو اس کے بارے میں کنفرم کر کے بتاتا ہوں۔ تو آپ یقین کریں وہ میرے سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ شاید شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ میں یو کے نہ ہوں۔ بہرحال وہ 3 ہفتے میرے سے ناراض رہے، تو میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا چوئی صاحب خیریت؟ کہہ رہے شاہ جی تساں تے مینوں دسنا نہیں سی، لیکن میں ہن ویزا لوا لیا اپنا۔ 25,000 پاؤنڈ دیا انہوں نے، اور ان کا ویزا 2 ہفتے میں لگ کے آ گیا۔ کہتے شاہ جی انی ساری گل سی، تھانوں میں سال ہو گیا تھوڑے پیچھے لگے ہاں، تساں مینوں جناب کوئی گل نہیں پڑھائی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں کہ یار یہ شاید مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن چلیں ان کی نصیب میں تھا، ان کا ویزا لگ گیا، اور ساتھ انہوں نے اپنی وائف اور 2 بچوں کا بھی ویزا لگوا لیا۔ اس سے پہلے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ شاہ صاحب 2 کروڑ اکاؤنٹ چ بھی پہ ہے، کوئی زمین دا ٹوٹا بھی ہے ساڈے کول، کار بھی اپنا، کوئی وائف دا زیور بھی ہے، جننے بھی پیسے لگتے ہیں لاؤ تو سانوں اتھوں لے جاؤ۔ حالانکہ وہ خود 17 گریڈ کے آفیسر تھے، تو میں بڑا حیران تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایک عام آدمی کا وہاں پہ کیا سوچ ہوگی، کیا حالات ہوں گے۔ تو میں انہیں یہی کہہ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی کوئی اچھی کمپنی، کوئی اچھا ورک پرمٹ، کوئی ایسی مجھے چیز سمجھ آئے گی تو وہی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا۔ یہاں پہ آگے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے ہمیں غلط گائیڈ کیا تھا۔ اچھا جی، اب بات ایسے ہے کہ ویزا ان کا لگ گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ شاہ جی سب کچھ میں کر لیا، تو ہوں اتنے تھوڑی ہیلپ ہے چاہیے کہ مینوں رہائش وغیرہ سب چیزاں۔ میں کہا جی بے فکر ہو جاؤ جناب، انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا میں کروں گا۔ میں نے ان کے لیے 2 بیڈ روم فلیٹ کا بھی ارینج کیا، اور جو بھی میں کر سکا تھا ان کے لیے کیا۔ تو وہ آ گئے یہاں پہ اپنے بیوی بچے لے کے، اور اپنی ساری جمع پونجی لے کے آ گئے۔ تو اب سین یہ تھا کہ جس کمپنی کے تھرو وہ آئے تھے وہ کمپنی انہیں جاب نہیں دے رہی تھی، اور اب ظاہری بات ہے یہاں پہ خرچے پاؤنڈز میں ہیں، روپیز میں تو ہے نہیں ہے۔ اب آپ نے خرچہ بھی کرنا ہے، رینٹ بھی دینا ہے، بل بھی دینے ہیں، اپنی انشورنس بھی پے کرنی ہے۔ تو یہ تقریباً لگ بھگ مہینے کا 3,000 سے 3,500 پاؤنڈ کا خرچہ تھا ان کے گھر کا۔ اب 3-4 مہینے تو انہوں نے چلایا خرچہ۔ اب مجھے ان کا فون آیا کہ شاہ صاحب مجھے نا جاب چاہیے۔ میں کہا جی اس کمپنی کے تھرو آئے ہیں، انہوں نے آپ کو جاب کیوں نہیں دی؟ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ اس کمپنی کے پاس ابھی جابز اویلیبل نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ 6-7 مہینے کہیں جاب کریں، پھر ہم آپ کو جاب دے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے جناب ان کی جاب کا پتہ کیا۔ اب حالات یہ ہوئے تھے یہاں پہ کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے اور ڈپینڈنٹ ویزا پہ آئے ہوئے تھے لوگ، کہ جاب مل ہی نہیں رہی کہیں۔ اب صورتحال یہ بنی کہ جو انہوں نے جمع پونجی لائی ہوئی تھی وہ سال کے اندر ختم ہو گئی، وہ کروڑوں، وہ زمین کا ٹوٹا، وہ زیور، ہر چیز۔ اب ظاہری بات اب یہاں کچھ کر نہیں رہے، اور ایک پوری فیملی آپ لا رہے ہیں، اور جب آپ کسی ایسے ویزا پہ آتے ہیں تو آپ کو کوئی بینیفٹ الاؤڈ نہیں ہوتا یہاں پہ۔ اچھا جی، اب وہ ان کا سارا سین ہو گیا، تو میں نے ان کے لیے بڑی کوشش کی، 1-2 جاب بھی ڈھونڈی، لیکن اس کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ بڑے سخت پریشان تھے وہ، پیچھے سے بھی ریزائن دے کے آ چکے تھے کشتیاں جلا کے۔ تو خیر ابھی انہیں آئے ہوئے تقریباً سال ہوا ہے، ہاں جی سال ہی سمجھ لیں، یا 1.25 سال ہوا ہوگا، اتنا ہی ٹائم ہوا انہیں آئے ہوئے۔ تو آج صبح مجھے ان کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ایک بیڈ نیوز ہے۔ میں جی کی ہو گیا چوئی صاحب خیریت؟ کہہ رہے ہیں جی ہوم آفس نے ہمیں، ہمارے جو کمپنی ہے اس نے جناب ہمیں کال کی، اس نے کہا جی ہوم آفس نے HMRC کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے تھے انہوں نے دیکھ کے ہماری کمپنی کو اڑا دیا ہے، لہٰذا آپ کا ویزا ختم ہونے کا نوٹس آپ کو مل جائے گا۔ ویزا ختم ہونے سے پہلے آپ اپنا کوئی بندوبست کر لیں، اس سے پہلے
کہ آپ کو ڈپورٹ کیا جائے۔ میں نے یہ نیوز سنی تو میں بھی بڑا شوق میں تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے پلان کیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچے کو پاکستان بھیجوں اور خود یورپ کی ڈنکی لگا جاؤں۔ میں پریشان بھی تھا اور ہنس بھی رہا تھا۔ میں نے کہا یار اس بندے کی سوچ دیکھیں، اس نے تقریباً 70 سے 80 ہزار پاؤنڈ ضائع کر کے یورپ کی ڈنکی لگا رہا ہے وہ بندہ، کیونکہ یہاں پر اسے ڈر تھا کہ مجھے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لائل آدمی، کوئی بندہ آپ کو سمجھائے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ یہ سمجھیں آپ کہ اگلا بندہ چاہتا نہیں ہے آپ کامیاب ہوں یا آگے بڑھیں۔ وہ دیکھیں نا، اس نے 17 گریڈ کی اتنی افسر شاہی نوکری بھی گمائی اور 60-70 کا نقصان بھی کیا، اور اپنے بیوی بچے کو بھی ذلیل کیا، خود بھی ذلیل ہوا، اور اب وہ ڈنکی لگانے کی سوچ رہا ہے۔ تو میں اپنے سارے پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اس طرح چھلانگے نہ مارا کریں، یہ چیز آپ کو بہت نقصان دے گی۔ آپ دیکھیں اتنا اس بندے نے نقصان کیا، مجھے شدید افسوس ہو رہا ہے کہ میں یہاں پہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر پا رہا، کیونکہ کوئی وے ہی نہیں ہے۔ تو اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچے کو پاکستان بھیج کے خود یورپ ڈنکی لگانا چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ ڈپورٹ کرنے کے چانس کم ہیں اور میں بھی مجھے پیپر مل جائیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں اور لائل بندوں پہ بلیو کریں۔ اگر کوئی ایڈوائز کرتا ہے تو اس کو پرکھیں، سمجھیں، اس کے بعد فیصلہ لیں، نہیں تو آپ کا بھی حال یا آپ چوئی صاحب کی طرح ہوگا جو اتنے پیسے ضائع کر کے آج بھی پریشان بیٹھے۔